اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگوار کے لیے ہی سزاوار ہے، جس کے قبضے و قدرت میں تمام عالموں کا نظام ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہزاروں درود و سلام سرور کون و مکان، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ ہزاروں درود و سلام خلیفۃ اللہ، معمور من اللہ، مبین کلام اللہ، خاتم ولایت محمدیہ، حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل، اصحاب اور اولاد پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اوپر سے یہ احسان کہ ہم کو مصدق مہدی ہونے کا شرف بھی نصیب کیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تصدیق مہدی کا شرف نصیب تو ہوا، مگر بار تصدیق اٹھانے سے خاسر رہے، حالانکہ ان کے آبا و اجداد راسخ العقیدہ مہدوی ہوتے ہیں، مگر ان کی اولادوں میں سے تصدیق مہدی چھین لی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کو ایک بڑا کارنامہ قرار دیتے ہوئے مہدویت سے برات کو ایک عظیم کارنامہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قومی کتابوں کا حوالہ دے کر، من گھڑت بے بنیاد الزامات لگا کر مہدویت کو بدنام کرنے اور 10 سالوں کے اندر قوم مہدویہ کو ختم کر دینے کا دعویٰ کرنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ فرعون اور شداد نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، قوم نوح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، مگر آخر میں ہوا کیا؟ مہدویت عین اسلام ہے۔ مہدویت کوئی نیا مذہب، کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ امامنا علیہ السلام کی ذات اقدس تو وہ ہے جنہوں نے یزید پلید پر لعنت بھیجنے کے بجائے اپنے نفس پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اپنے ماضی کے ویڈیوز میں اس بات کو واضح طور پر کہا تھا کہ قومی کتابوں کا حوالہ دے کر دین مہدی پر تنقید کرنا صرف اس بات کی وضاحت ہے کہ تنقید کرنے والوں کی نیت خراب ہے، کیونکہ اور بھی مسلک کی کتابوں میں بے شمار من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مہدی کی اولاد ہوں، تو یقین جان لیں کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان سے تصدیق مہدی کا شرف ختم ہو جائے گا، کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا نزول ہوا ہے شرک و بدعت کے خاتمے کے لیے۔ خیر، آج اس ویڈیو کا مقصد امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے عرس مبارک کے موقع پر تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ کی گوشہ گزار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کبھی ارض خدا فساد، فسق اور فجور سے بھر گئی، فواحش اور منکرات زور پکڑے، اس وقت مشیت خداوندی کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی خلیفے کو زمین کی طہارت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نوح علیہ السلام کو بھیجا تو کبھی ابراہیم علیہ السلام کو، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ سب سے آخر میں خاتم الرسول والادیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی یا رسول کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجنے والے نہیں تھے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کے خلیفے ہیں، پیغمبر بھی اللہ کے خلیفے ہیں اور پیغمبرانہ صفات کے حامل بھی۔ امامنا حضرت سید محمد بن سید عبداللہ مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اور اسی سنت کے مطابق ایسے وقت مبعوث فرمائے گئے ہیں جب ارض خدا شرک و بدعت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھس کر رہ گئی تھی۔ عبد و معبود، کفر و اسلام ایک سمجھا جا رہا تھا، دین مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا، شرک و بدعت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کے مطابق اللہ تعالیٰ جس میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ حضرات، جب ارض خدا پر شرک و بدعت کی گھٹا توپ اندھیرے چھا گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس ہستی مسعود کو مبعوث فرمایا جس کی تصدیق دیدار الہی سے بہراور کرتی ہے، اور جس کی تصدیق کرنے والوں کا شمار اس قوم میں ہو جاتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہے۔ آج چند لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی، جبکہ بہت ہی کم عمر میں آپ علیہ السلام کو اسد العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ تو حضرات، ایسے سوالات کرنے والوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ پیغمبر یا پیغمبرانہ صفات کے حامل کسی بھی ہستی یا مسعود نے کوئی کتاب تحریر کی ہو۔ اگر اس کا جواب ان کے پاس ہے تو ضرور پیش کریں۔ جہاں تک دلائل کا استفسار کیا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں اور عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں اور وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حق دلائل کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے وہی دلائل مانگتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جتنے بھی پیغمبر مبعوث کیے گئے تمام نے بے شمار صعوبتیں جھیلیں۔ متعلقہ قوموں نے بھی دلائل مانگے، پیغمبروں کی تعلیمات سے انحراف کیا اور سخت عذاب کے مرتکب ہوئے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا نزول روایتوں اور بندشوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دین اسلام کو آزاد کرانے کے لیے ہوا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہوں، میرا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، مگر نئے مسلمان اس فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے مصدقین کو کسی ایک مسلک میں قید نہیں کیا ہے، بلکہ واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ عالیت پر مشتمل عمل کو ترجیح دیں۔ کائنات کی تخلیق کی پس پردہ منشاء خداوندی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور تمام مخلوقات میں ہم کو اشرف بنایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیوں دی ہے؟ اپنے کلام کے ذریعے تدبر کی تلقین کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اور جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دنیا فانی کو قید خانہ سمجھنا۔ انہی باتوں کی روشنی میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے مصدقان امام الکائنات کو ترک دنیا کی تلقین دی ہے۔ ترک دنیا کرنے کا مقصد ایک مخصوص لباس زیب تن کر کے سر پہ امامہ باندھنا نہیں ہے، بلکہ جھوٹ، کینہ، کپٹ، غیر شرعی امور سے دوری اختیار کرنا ہے اور بندہ خدا بن کر بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ انہی چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا ہے۔ چونکہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق 847 ہجری میں جب عرض خدا ان تمام مناہیات سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے پاک کرنے کے لیے شہر جونپور میں آفتاب ولایت کی ولادت باسعادت عمل میں لائی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اس وقت شہر جونپور کے کیا حالات تھے۔ جس وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت باسعادت عمل میں آئی اس وقت سالک الا اللہ بہت کم تھے، اور ان کے برخلاف چھوٹے مدیان سلوک کی بھرمار تھی۔ یہ وہ جماعتیں تھیں جو محرمات میں گرفتار اور محظورات سے گریزاں تھیں۔ یہ اپنی جھوٹی خواہشات کے غلام تھے۔ عبادت نفلی تو دور کی بات ہے، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ فرائض کا اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتے تھے، اور ان میں بعض وہ جماعتیں بھی تھیں جو شرک خفی اور شرک جلی میں گرفتار تھے، غرض کہ ان پر شہرت کی ہوس غالب آ گئی تھی اور سیدھے سادے مسلمانوں کو محبت خدا کا جھانسا دے کر گمراہ کرنا ان کا وتیرہ تھا۔
امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کلام اللہ کو محبان توحید اور عاشقان رب ذوالجلال کے سامنے پیش فرمایا، عشق خدا رکھنے والوں کی عملی منزل کا تعین فرمایا اور مسلمانوں کی روحانی غذا ذکر اللہ کا استعمال کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام سرمدی دیا کہ اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے اور بندے کے طلب دید کی بھی کوئی انتہا نہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندوں کا سینہ فراغ اور وسیع ہو۔ آپ علیہ السلام نے بنے نوع انسان کے لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھول کر رکھ دی اور ارشاد فرمایا کہ یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فنائے بشریت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ حضرات، انسان اس وقت تک تقرب اللہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تابع احکام خدا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امور انجام نہیں دے دیتا۔ اگر مسلمانوں کو ایک کامل انسان بننا ہے تو ان کو چاہیے کہ احکام خدا اور عملیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو فنا کر دینا پڑے گا، اور یہی تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی دی ہیں۔ مگر جن لوگوں کے آنکھوں اور عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے نانا ہمارے دادا کہتے ہوئے تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام میں نقص نکالنے کی مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر کوئی حقیقت میں اگر تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر عمل پیرا ہوتا ہے اور قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یقیناً جنت نہیں بلکہ جنت والے کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا نزول ہوا تو وہ دور کیسا تھا۔ ایسے پراشوب دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مودہ پیش گوئی کے مطابق خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حکومت شرقیہ کے خطاب یافتہ سید خان حضرت سید عبداللہ سلام اللہ علیہ کے سلب سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو 847 ہجری میں مبعوث فرمایا۔ جونپور سے لے کے افغانستان کے فرا مبارک تک کا اگر ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا سفر دیکھیں گے تو جہاں جہاں پر بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے قیام فرمایا وہاں کے حکمرانوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھتے ہوئے نہ ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو قید کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ کو قتل کرنے کی جسارت کی، اور آج لوگ مہدویوں اور مہدویت کو 10 سالوں کے اندر ختم کر دینے کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دعوی مہدویت اور تصدیق مہدی کے لیے وقت کے حکمرانوں کو مکتوب لکھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک مکتوب مقدس سلطان محمود بیگڑے والی گجرات کو روانہ کیا گیا تھا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے تحریر کیا، بندہ سید محمد اللہ کے حکم سے مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، ایسی حالت میں کہ عقل کامل ہے، پوری صحت ہے، نشہ کوئی زہریلی چیز یا بے ہوش کر دینے والی شے کا تک کوئی استعمال نہیں کیا ہوا ہے، نہ کوئی زحمت کا اثر ہے، جو کچھ روزی ہے برابر اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اہل و عیال رکھتا ہے، فخر یا زوجیت کا کوئی استقرار نہیں ہے، پوری طریقے سے صحت حاصل ہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہوں کہ بندے کی ذات مہدی موعود آخر الزماں ہے۔ میرے اس دعوے پر اتباع کلام اللہ اور پیروی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گواہ ہیں۔ حضرات، مہدویوں اور مہدویت پر اعتراض کرنے والے اس وقت کے علماء سو کے چیلے چپاٹے ہی ہیں جنہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھ کر اپنی دکانیں بند ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آج بھی ان کے کارندے نت نئے اشکال میں بارش کے خطروں کی طرح مہدویت اور مہدویوں پر رکیک حملے کر رہے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ذات الہی کی خیراکن تجلیات اور جمال کی طلب کو عمل لا ابدی قرار دیا تاکہ وہ عمل صالح پر کامزن ہو جائے، اور یہ تعلیم صوفیہ سو سے ہٹ کر عمل تھا جس کو آسانی سے حاصل کرنا دشوار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے دیوانے اور اس کے متوالے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے خلاف کمر بستہ ہو گئے، مگر جو روحیں سعادت ابدی کے خمیر سے تار کی گئی تھی دور دراز کے شہروں اور ملکوں سے
آپ علیہ السلام کے اطراف و اکناف آ کر اکٹھا ہو گئے۔ بادشاہ ہو کہ وزیر، قاضی ہو کہ امیر، سپہ سالار ہو یا پھر سپاہی، تمام امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں پیش ہوئے، تصدیق سے مشرف ہو کر دیدار الہی کی تمنا میں صبح شام ذکر اللہ کو ہی اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ سلطنتیں قربان کر دی گئی، طلب دیدار خدا میں کاروان حق کا حصہ بن گئی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کا اہم پہلو قرآن مجید کی عظمت اور اس کی منشا تمام مسلمانوں تک پہنچانا تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، نقل ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین دنیا کے نصیب کے لیے باقی رہ گیا ہے، نماز دنیا کے نصیب کے لیے تھی، موزنی اور قضات دنیا کے نصیب کے لیے تھی، حج دنیا کے نصیب کے لیے تھا، قرآن پڑھنا دنیا کے نصیب کے لیے تھا۔ اللہ کے واسطے کوئی بھی شخص عمل نہیں کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھیجا، بندے نے اللہ کے واسطے عمل کرنے کا حکم دیا۔ مخلوق نے بندے کو جھٹلایا مگر مومنوں نے بندے کی تصدیق کی۔ ناظرین، تنقیدیں تو بہرحال ہوتی رہیں گی، جن کے نصیب میں با ایمان اور تصدیق سے مشرف رہنا ہے وہ ہر حال میں رہیں گے، کیونکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ پیغمبروں سے بھی دلائل مانگے گئے، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، نمرود اور ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے مگر ایمان کی روشنی سے منور ہونے سے قاصر رہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ انہیں محروم رکھنا چاہا، اسی لیے وہ محروم رہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بامر اللہ و بدلیل قرآن حمید اصول دین سے ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض فرمائے ہیں، اور یہی احکامات ہیں جو ان لوگوں پر گراں گزرتے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان احکامات پر عمل کر لیں گے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس تو چندے کا دھندا ہے، اور مہدوی تعلیمات میں تو کسب کے لیے بھی حدود مقرر ہے۔ لہٰذا پروپیگنڈا کیا جائے کہ مہدویت جو ہے وہ ایک باطل عقیدہ ہے، مگر افسوس مہدویت کو باطل عقیدہ کہنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ ترک دنیا، وطن سے ہجرت کرنا، صادقین کی صحبت اختیار کرنا، سوائے اللہ کے ہر کسی سے پرہیز کرنا یعنی خلق سے عزلت اختیار کرنا، اللہ کا ذکر روز و شب کرنا یعنی اپنی زندگی میں ذکر اللہ کو شامل کر لینا، خدا کے دیدار کی طلب رکھنا اور اللہ پر توکل کرنا، یہ وہ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہیں جس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تمام مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے، مگر ان تعلیمات کو چھوڑ کر لغوی باتیں کرتے ہیں۔ قومی کتابوں کا حوالہ دے کر ہم مہدویوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی مضمون کوشش کرتے ہیں، جبکہ تنقید کرنے والوں اور ان کے آقاؤں کو ہمارے آبا و اجداد نے مدلل جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا تھا۔ آج دنیا بھر میں مہدوی ہیں، ہندوستان کی تمام ریاستوں میں چھوٹی بڑی تعداد میں ہر جگہ مہدوی بستے ہیں، دنیا کے ہر گوشے میں مہدویوں کی کثیر تعداد رہتی اور بستی ہے۔ آج جو دنیا بھر میں مہدویت پھیلی ہوئی ہے یہ کوئی تبلیغ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ تعلیمات امامنا علیہ السلام ہیں اور ہمارے بزرگوں کا عمل تھا، جس کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق دائرہ مہدویت میں آتے ہیں اور تصدیق سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضرات، آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خودی کو ذات الہی میں فنا کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ یہی تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہیں، اور آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، جہاں کہیں بھی رہو خدا کی یاد میں رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے اور تعلیمات امامنا علیہ السلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔